ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مني وأنا منه أو كما قال حسين مني وأنا منه الحسن مني وأنا منه أو كما قال الفاطمة بضعة مني أو كما قال ومن مات على حب آل محمد مات مومنا أو مات مغفورا أو مات شهيدا. أما بعد قل رب زدني علما وحلما ومعرفة وتقوى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. نہایت ہی محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مکرم مہمانان گرامی، محتشم سامعین و ناظرین، آپ اور میں یہاں پر اس علاقے کے ایک معتبر قوم کے معمار اور علاقہ بھر کی محترم استاد شخصیت محترم ماسٹر ظفر اقبال کمبو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقدہ اس ایصال ثواب کی اس تقریب میں مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے ان کی کاملاً مغفرت اور بخشش کی اس دعا میں آپ اور میں خود براہ راست اپنی مغفرت کا بخشش کا سامان کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. پروردگار عالم ان کے پسماندگان غمزدگان بیٹوں کو، خانوادہ کو، گھرانہ کو اللہ رب العزت صبر اور اجر اور ہمت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت استاد محترم کے جاری کردہ بھلائیوں کے، نیکیوں کے، خیر کے کاموں کو ان کے صاحبزادگان کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اور ان کے شاگردوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے علمی فیضان کا سلسلہ جاری و ساری فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل محترم نورانی صاحب کا تمہیدی مقدمۃ الجیش دیباچہ گفتگو کا میدان ہموار کرنے کے لیے انہوں نے راستے کی گرد و غبار، راستے کی پگ ڈنڈیوں پر
جو بیکٹیریا، وائرس اور راستے کی علمی، فکری، روحانی، ایمانی، اعتقادی، ظاہری اور باطنی جو مشکلات فضائل اہل بیت، مقام اہل بیت، پیغام اہل بیت، فضائل اہل بیت اور فکر اہل بیت کے راستے میں جو چیزیں مانع ہیں، حجاب ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کا ایک خوبصورت سلیقے سے، طریقے سے انہوں نے راستے کی جھان جھنکار، جڑی بوٹیوں کا سلیقے سے انہوں نے مداوع، ازالہ، استیصال، تعاقب اور رد، اس کی تردید خوبصورت پیرائے میں کر دی ہے۔ اب مجھے زیادہ دیر اپنا وقت تمہید میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے براہ راست سورۃ الرحمن جو قرآن مجید کی پورے قرآن کی دلہن ہے، قرآن کی خوبصورت سے خوبصورت تر یہ سورۃ الرحمن، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دلہن اور قرآن کی زینت، اور جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات طیبہ میں قرآن کا جمال کہا گیا ہے، اس میں سے چند آیات کو بطور عنوان کے تلاوت کیا ہے۔ یہ دور جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں، یہ دور انسانیت کے حوالے سے، پھر عالم اسلام کے حوالے سے، اور بالخصوص پاکستان کے اہلیان کے حوالے سے ایک ابتلا کا، آزمائش کا، امتحان کا، ابتلا کا، مشکلات کا دور ہے۔ آسمان کی طرف سے ہمارے گناہوں کی تعزیر اور آسمان کی طرف سے آسمانی ناراضی، وہ عالم دنیا میں، عالم اسباب میں، مادی دنیا میں کرونا وائرس کی صورت میں آپ کے لیے، میرے لیے انفرادی طور پر، ملی طور پر اور انسانی سطح پر ایک ابتلا کا ایک دور ہے، اور زمین پر سازش کے تانے بانے بڑے گہرے طریقے پر انسانوں کی فکر کو، انسان کی سوچ کو جکڑنے کے لیے، اور مسلم تہذیب، مسلم فکر، دینی کاز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، دینی وحدت کو توڑنے کے لیے، جو مختلف ادوار میں، مختلف صدیوں میں، مختلف زمانوں میں جو ابتلاعات، آزمائشیں نفس اور شیطان کی طرف سے، اور نفس اور شیطان کے جو ایجنٹ اعلی کار ہیں، وہ صہیونی طاقتیں، سامراجی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، دین دشمن طاقتیں، انہیں اب کوئی ایٹم بم بنا کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کرونا وائرس یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک سازش کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس سازش سے نکلنے کے لیے اب آپ کو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے فرقوں سے، گروہوں سے، طبقاتی اور مسلکی جنگوں سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بالا تر ہو کر، دیوبندی کی تقسیم سے، بریلوی کی تقسیم سے، شیعہ اور سنی کی تقسیم سے، مقلد اور غیر مقلد کی تقسیم سے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی تقسیم سے، 8 تراویحیں پڑھنے یا 20 تراویح کے پڑھنے کی تقسیم سے، اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی تقسیم سے، نور اور بشر اور حاضر اور ناظر اور علم غیب کی تقسیموں سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مجھے اجتناب کرنا ہوگا۔ کہ نماز جنازہ کے بعد دعا پر لڑائی، آذان سے قبل یا آذان کے بعد درود و سلام پر جھگڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی، اسم گرامی پر، انگوٹھوں کے چومنے پر جھگڑے، آپ کو مجھے تھوڑی دیر کے لیے اب چھوڑنے پڑیں گے۔ آپ کو مجھے ایک بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے، امت کو وحدت میں، امت کو ایک قوم کی صورت میں، کہ آپ اور میں ایک قوم نہیں، آپ اور میں ایک گروہ میں، ایک جماعت میں، ہمارے مفادات وہ گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، مسلکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ کو مجھے تھوڑی دیر کے لیے
اپنے ان سارے اختلافات سے توبہ کرنی ہوگی، استغفار کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ آپ کو مجھے امت کا ایک فرد کہ آپ اور میں مسلمان ہیں، شیعہ بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، بریلوی بھی مسلمان ہے، مقلد بھی مسلمان ہے اور غیر مقلد بھی۔ جو آذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے، جو جنازے کے بعد دعا مانگتا ہے وہ بھی مسلم ہے، جو نہیں مانگتا وہ بھی مسلمان ہے، جو نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے وہ بھی مومن ہے، مسلمان ہے، جو نہیں رکھتا آپ اور میں اسے گستاخ نہ کہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے لہجے کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی مروت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ، بڑی فہم کے ساتھ، بڑی بصیرت کے Saath، بڑے ادراک کے ساتھ اور بہت بڑی وسعت کے ساتھ اس سینے کو کشادہ کرنا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے نام پر تقسیم نہ کریں، عشق رسول اور محبت رسول اور ادب رسالت کے نام پر لوگوں کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں، مودت اہل بیت، تولی اہل بیت کے نام پر تقسیم کرنا چھوڑ دیں، حب صحابہ کے نعرے اور سلوگن کی بنیاد پر کسی گروہ کو کافر کافر کہنا چھوڑ دیں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ جس پیغام پر، جس کاز پر، جس فکر پر، جس شعور پر امت کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، اب یہ وقت جھگڑوں کا نہیں ہے، نہ سیاسی جھگڑے، نہ ثقافتی جھگڑے، نہ تہذیبی جھگڑے، نہ عمرانی جھگڑے اور نہ ہی اخلاقی جھگڑے، نہ روحانی جھگڑے، نہ طریقت کے جھگڑے، نہ خانقاہ کے جھگڑے، نہ مدرسے و مسجد کے جھگڑے، نہ قادریوں چشتیوں کے جھگڑے، نہ شلوار سے اوپر یا نیچے رکھنے کے جھگڑے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اور میں قرآن کی طرف رجوع کریں۔ آپ اور میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، ہر آدمی سوچنے والا جسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل انداز میں سوچنے کی جسے صلاحیت حاصل ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کروں، میڈیٹیشن کروں کہ یہ ساری خلفشار کہ مسجدیں بند، مدرسے بند، کعبہ بند، مدینہ بند، کہ اس خالق نے اپنا دروازہ بند کروا دیا، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، لاجک کیا ہے، حکمت۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ کو مجھے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی کو میں مانتا ہوں، اور جس طریقے پر اور جس انداز میں، جس اسلوب میں، جس آہنگ میں، جس ڈھنگ میں اور جس اسلوب میں اور جس ویژن میں اور جس دماغ کے جس تناظر میں میں علی کو مانتا ہوں، حسن کو مانتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں اور اہل بیت کو مانتا ہوں، پنجوں کو اور باروں کو مانتا ہوں، اگر کوئی اس طریقے پر پانچوں کو مانے گا، 12 کو مانے گا، علی کو مانے گا، حسن کو مانے گا، حسین کو مانے گا، زین العابدین علی بن حسین کو مانے گا، باقر کو مانے گا، جعفر الصادق کو مانے گا، موسیٰ کاظم کو مانے گا، علی رضا تقی نقی حسن عسکری آنے والے مہدی کو، اگر میرے نقطہ نظر، میرے مزاج، میرے اسلوب اور میرے پیٹرن، میرے انداز، میرے آہنگ، میرے کرینے، میرے سلیقے، میری ریسرچ، میری تحقیق اور میرے اسلوب کے مطابق اگر وہ پانچوں کو اس طرح مانتا ہے تو مومن ہے، اگر اس طریقے پر نہیں مانتا تو پھر یہ مومن نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتا ہوں، اس انداز کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ چھوڑ دیں اس کے لیے۔ یہ ماننے والے ہیں سارے، یہ سارے ماننے والے ہیں۔ کوئی بھئی کسی نے جانا ہے نا، کسی کی منزل جو ہے وہ لاہور ہے تو راستے میں ٹرمینل ہیں، بہت سارے اسٹاپ آ گئے ہیں، بند بوسن سے ملتان سے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں کبیر والا بھی آ گیا ہے، خانے وال بھی آ گیا ہے، تو گاڑی رکتی جا رہی ہے تو مسافر جو ہیں، پیسنجر جو ہیں وہ گاڑی سے وہ اترتے جا رہے ہیں، لہٰذا کوئی وہ گاڑی جا رہی ہے، یہ ایمان کی اور اسلام کی گاڑی، یہ 1400 سال سے یہ اللہ رب العزت نے اسے چلایا ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا معجزہ ہے، اس امت نے مٹنا نہیں ہے اس نے۔ لہٰذا خدارا لوگوں کو پکڑ کر دھکڑ کر آپا دھاپی کر کے دھینگا مشتی کر کے ان کو پکڑ کے مختلف ٹرمینل پر نہ اتاریں، انہیں ساتھ لے کر چلیں۔ آئیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے جس کلندر سے اور جس مفکر سے
جس فہم والے آدمی سے، جس علم والے آدمی سے، جس قرآن کے اندر ڈوبنے والے آدمی سے، جو میں نے ایک جرہ، ایک قطرہ علم کا بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قطرہ ہی کیا ہے، ہم علم جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ علم بھی ہے، ہم فقط زبانی جمع خرچ بات کرتے ہیں۔ جب رویے میں، سینے میں، جب 365 جسم کے انگ انگ میں علم اور معرفت کا نزول ہوتا ہے تو پھر سینہ، پھر دریا نہیں سمندر بنتا ہے، پھر اس کو کہیں کوئی کافر بھی نظر نہیں آتا، اسے کوئی مشرک بھی نظر نہیں آتا، اسے کوئی گستاخ بھی نظر نہیں آتا، اسے کوئی وہ منافق اور انہیں کوئی وہ نہ ابو بکر کا چھوڑنے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی انہیں علی سے چھوڑنے والے نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو پیار کی بات بتاؤ، اسے محبت کی بات بتاؤ، اور تسبیح کے تانے، وہ جو دانے ٹوٹ گئے ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کو کسی طریقے سے جوڑو، اس کو پڑھو۔ یہ جو ٹوٹ گئی ہے یہ ہے تسبیح کے دانے، یہ دیوبندی بھی، یہ بھی ایمان کی تسبیح کا دانہ ہے، یہ بریلوی بھی، یہ ایمان کی اور اسلام کی تسبیح کا دانہ ہے، اور یہ بریلوی بھی، یہ دیوبندی بھی، یہ مقلد بھی، یہ غیر مقلد بھی، یہ شیعہ بھی، یہ سنی بھی، یہ سبز امامہ رکھنے والا، یہ سرخ امامہ رکھنے والا، یہ سفید امامہ رکھنے والا، یہ ٹوپی رکھنے والا، یہ تبلیغی جماعت والا، یہ دعوت اسلامی والا، یہ سارے کے سارے یہ رسول اللہ کی امت کے تسبیح کے دانے ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں۔ کوئی تو آئے جو ان ٹوٹے ہوئے دانوں کو کوئی تو جوڑے، وہ جوڑنے کے لیے وہ پھر مجدد آتا ہے، پھر مصلح آتا ہے، جو پھر ایک مرتبہ تجدید کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے ذوق کو چھوڑ، پہلے دین کی بات کر، دین کے بعد پھر شریعت کی بات کر، شریعت کے بعد فقہ ہے، پھر اس کے بعد پھر ذوق اور پھر شوق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا پیغام ہے، یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو قرآن کا منہج، قرآن کا منہاج، قرآن کا اسلوب، قرآن کا انداز اور وہ قرآن کا دیا ہوا ضابطہ کہ یہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جو ابو بکر کے نام پر ٹوٹ گیا، جو علی کے نام پر ٹوٹ گیا، جو اللہ کے نام پر ٹوٹ گیا، جو رسول اللہ کے نام پر ٹوٹ گیا، جو خلافت کے نام پر ٹوٹ گیا، جو امامت کے نام پر ٹوٹ گیا، جو ولایت کے نام پر ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹے ہوئے دانے، یہ بکھرے ہوئے دانے، انہوں نے سلوگن، کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے۔ بھائی ان کو پیار سے بتاؤ کہ قریب آ جاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ یہ کرونا وائرس، یہ ایک ابتلا ہے، یہ آپ کی میری اس سادے سے نہیں نکل سکیں گے جب مسلمان ایک نہیں ہوں گے۔ دشمن نے دینی مراکز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سوشل ڈسٹینس اور پھر وہ بھی کعبہ کی صورت میں، وہ بھی مسجد نبوی کے صورت میں۔ اب یہ مدرسہ فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی کھلا ہے کوئی نہیں کھلا ہوا، یہ میں اس بار میں، کیونکہ میں آؤں گا اس طرف، میں کچھ باتیں کروں گا، لیکن یہ ضروری ہے پیغام۔ اگر میں نے ایسے آ کر خلفشار یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے آپ کو میسج، کوئی پیغام میں نے کسی صاحب ڈپٹی کی اس کی دی ہوئی امانت کو آپ تک منتقل نہ کیا تو میں مجرم ہوں گا، ملزم ہوں گا، میرا راستے میں حادثہ ہو سکتا ہے، گاڑی کا اٹیک ہو سکتا ہے، میں مر سکتا ہوں۔ لہٰذا اگر میں آپ کو لڑا کر گیا، جھگڑا کر گیا، آپ کو دست و گریباں کر کے گیا، نفرتوں میں یہ بٹا ہوا یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ مسلم معاشرہ جس کو ہمارے گناہوں نے، ہمارے نفس نے، ہمارے شیطان نے، ہم نے خود اپنے لیے فساد پھیلا رکھا ہے، ہم مجرم ہیں، ہم ملزم ہیں، اور ہمارے گناہوں نے آگ لگا دی ہے کہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا معاشرہ، اس کو کوئی تو محبت کی بات بتائے، کوئی تو اسے پیار کی بات بتائے، کوئی تو انہیں تھوڑی دیر کے لیے تقسیموں سے، مسلکوں کی تقسیموں سے بالا تر ہو کر انہیں بات سمجھائے۔ تو نورانی صاحب قبلہ ارشاد الہی ہے کہ مارا جل بحرین یلتقیان، فرمایا ذرا اس خدا کو تو دیکھو، تم نے خدا کو دیکھنا بھلا دیا ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی شان مالکیت، اس کی شان اقتدار۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قبلہ بشیر صاحب فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم جس کو بھلا بیٹھے ہو، تمہارا مادہ، تمہارا خیال، تمہاری خواہش نفس، تمہارے گناہ، تمہاری مادیت زدگی، تمہاری یہ مادیت گزیدگی، یہ صبح سے لے کر شام تک یہ گننے کا چکر، اس نے تمہیں رب بھلا دیا ہے۔ تمہیں رب یاد نہیں رہا، فقط تم رب کو اوپر سے مانتے ہو، رب کی توحید کو دل میں اترا ہوا تم نے نہیں دیکھا۔ یہ فکر اہل بیت ہے۔ میں آؤں گا میں بتاؤں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ فلسفہ، یہ لوجک، یہ حکمت، یہ دریائے علم و حکمت و معرفت علی ہے کہ لوگوں کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو رب سے جوڑنا۔ یہ پیغمبرانہ مشن ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے کہ مادے سے لوگوں کی نگاہ کو ہٹا کر اسے رب سے جوڑنا۔ یہ ٹوٹے ہوئے لوگ، بکھرے ہوئے لوگ، یہ متشدد اور یہ افتراق میں، مسلکوں کی جنگوں میں، طبقوں اور گروہوں اور جماعتوں کے اندر پھٹے ہوئے لوگ، ان کو رب یاد نہیں رہا۔ یہ رب کے نام کے سودے کرنے والے، فرمایا ان کو کوئی سودا دے رب کے پیار کا، رب کی محبت کا، رب کی خشیت کا، اس کی للہایت کا، اس کے رجوع کا، اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا، اس کی یاد کا کہ اللہ ہے، اور تم اللہ کو بھول گئے ہو۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، اور تمہیں ایک چھوٹے سے ایک بیکٹیریا اور ایک وائرس نے تمہیں کس طریقے سے آ کر جکڑا ہے کہ تمہیں اندروں میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی طاقت اور قوت کو بلا دیا۔ تم نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا اور یہ کائنات جو ہے یہ قوانین فطرت کا نام ہے، اور اس فطرت کو توڑنے والی کوئی طاقت کوئی نہیں ہے، ہم ہی خدا ہیں۔ تم نے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے اپنی خواہش نفس کو جو اپنا معبود بنا رکھا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے میں نے یہ وائرس بھیجا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر جو ہے تعمیر کا سلسلہ شروع ہو۔ رب کو دیکھو کہ کون ہے رب کہ جس نے دریا جاری کر دی۔ فرمایا دیکھو تو صحیح وہ کون ہے، فرمایا دیکھو تو صحیح کہ تمہارے غلے اور اناج میں برکت کون دیتا ہے، پھر اناج کی برکت اٹھا کون لیتا ہے۔ تم نے سیڈ کو سمجھا، تم نے بیج کو سمجھا، تم نے زمین کو میرا ہونا سمجھا، تم نے روزی کے لیے صبح اور شام، فرمایا یہ گھاٹا اور نفع، یہ کبھی تم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ اسباب کی دنیا میں میں جتنی محنت کروں گا اتنی گندم کی اوسط آئے گی، جتنی میں محنت کروں گا اتنی کاٹن کی، اور اتنی جو ہے وہ غلہ اس میں برکت ہوگی کہ گنا اتنے من دے گا۔ فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک مکی کاشت کرنے والا، گندم کاشت کرنے والا اور مختلف کاروبار کرنے والا، فرمایا ذرا تم غور سے دیکھو تو صحیح یہ پوری گلوبل ویلیج دنیا جو سیٹلائٹ میں ایک ہی لمحے میں پوری دنیا سے رابطہ ہے، فرمایا یہ نفع پر، مادے پر یقین کرنے والا، رب کو بھلا دینے والا کہ رب کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اسباب، یہ ہماری سٹرگل، یہ ہماری محنت، یہ ہماری تگو دو، یہ سارا کچھ ہے۔ فرمایا تمہیں ادھیڑنے کے لیے تمہارے اندر یہ جو جنگ نفس نے، شیطان نے، مادے نے، میٹر نے، یہ مٹیریلسٹ انسان کو اندر سے چوکا لگایا گیا۔ فرمایا ذرا دیکھ مارا جل باہرین یلتقیان، یہ توحید کا مضمون ہے، یہ توحید کا مضمون ہے۔ لوگوں کو رب کی طرف متوجہ کرو، توحید لوگ بھول گئے۔ ہم نے توحید ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے رکھ دی۔ ہم نے معذرت کے ساتھ، مجھے گلہ ہے اپنے احباب سے کہ ہماری اسٹیج سے رب بیان نہیں ہوتا۔ ہم رب کی مستی کا لوگوں کو درس دیتے ہی نہیں، ہم رب کی قدرت کا، اس کی خالقیت کا، اس کی مالکیت کا، اس شہنشاہ حقیقی کی معرفت کا درس دیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو خدا کی توحید کا درس دو۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، فرمایا وہ ذات وہ ہے کہ جس نے دو دریا جاری کیے ہیں۔ فرمایا یہ دریا جاری ہوتا تو تم دیکھ رہے ہو، پر جاری کرنے والے کو نہیں دیکھے کہ جو چلمن میں چھپا بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ جو تمہاری پتنگ کو کبھی ڈھیلا کر دیتا ہے، کبھی تمہاری پتنگ کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی کو جناب علی، یہ فکر علی ہے، یہ فکر علی ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی مل معرفہ، معرفت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم،
نہج البلاغہ کے اس خطبہ بلیغ میں علی فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا. میں چاہتا تھا مشرق، لیکن آفات، مسائل اور وسائل، فرمایا چاہتا تھا مشرق میں جاؤں، لیکن ایسے اسباب پڑتے خان صاحب کہ میں مشرق کی بجائے مغرب میں جا کر کھڑا ہوں. میں چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو، میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ نہ ہو، یہ جنگ جمل نہ ہو، یہ جنگ صفین نہ ہو، یہ جنگ نہروان نہ ہو، یہ قتل و خون، یہ کشت و خون نہ ہو، یہ عثمان مظلوم کا خون جو ہے یہ پانی کی طرح نہ بہایا جائے. پر کیا کروں، بلوائیوں نے، مصر کے منافق بلوائیوں نے عثمان کو مظلوم کر کے شہید کر دیا. میں کیا کروں، پھر یہ میری پناہ میں آ گئے ہیں، اب میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں، یہ پھر میری پناہ میں لیتے ہیں. علی فرماتے ہیں کہ عرفت بربی بفسخ العزائم، یہ میری چھتری کے نیچے یہ قاتلین عثمان جو پناہ لینے کے لیے آئے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ربا میں ان کو بھگاتا ہوں کہ جاؤ، یہ میرا نام لیتے ہیں، اوٹ میری استعمال کرتے ہیں، نام میرا لیتے ہیں، پر میرا نام لے کر باتیں غلط کرتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا کے متعلق اطلاع آئی کہ یا علی یہ آپ کی بندگی کا قائل ہے، یہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ الہ ہیں اور آپ معبود ہیں اور آپ اس کا حلول ہیں، آپ اس کا اتحاد ہیں، آپ اس کا روپ ہیں. عبداللہ ابن سبا نے یہ کہانیاں، یہ افسانے جو نصیریوں میں آئے، مولا علی ارے یہ توحید کے شناور تھے، یہ باہر توحید کے غواص تھے. علی کا تعلق کسی شرک سے، اللہ اللہ اللہ، علی مواحد اعظم ہیں، رسول اللہ کے بعد توحید کے سمندر میں ڈوبنے والا علی ہے. علی فرماتے ہیں عرفت بربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو، میرے ارادے بکھر گئے، ہائے ہائے میرے ارادے بکھر گئے، ٹوٹ گئے، تسبیح کے تانے ٹوٹ گئے. اور یہ شام کی طرف سے فوجوں نے لشکر کشی کی تو ٹوٹ گئے. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ جمل ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ صفین ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نہروان کے اوپر یہ قتل و غارت ہو، میں نہیں چاہتا تھا. پر کیا ہوا، فرمایا قضا کا تیر چلا. مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرمایا تقدیر ڈاڈی ہے. ہائے 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 علی مارا جل بحرین یلتقیا، فرمایا دو دریا چلائے، چلانے والے کو لوگوں نے بھلا دیا، دریاؤں میں تو آئے. فرمایا یہ دریا کس کے ہیں، فرمایا حکمت کا دریا ہے، علم کا دریا ہے، موت کا دریا ہے، حیات کا دریا ہے، ظاہر کا دریا ہے، باطن کا دریا ہے. فرمایا یہ دریا فضائل فضیلتوں کا ہے اور یہ اعمال کا دریا ہے. فرمایا یہ مسائل کا دریا ہے. فرمایا لوگ اعمال کی فضیلتوں کا درس تو دیتے ہیں، لیکن مسائل جو اعمال میں جو مسائل ہیں ان کا درجہ کیا ہے اس کا درس نہیں دیتے. فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اس کا درجہ نہیں بیان کرتے. یہ احکام کا علم ہے. علامہ ریاض الحق صاحب یہ کیا ہے، یہ احکام کا علم ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ فلانا کام جس کی تو نے فضیلت بیان کی اس کا درجہ بھی تو بتا کہ یہ کام فرض تو نہیں، واجب تو نہیں. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب یہ لائق توجہ بات ہے. سارے جھگڑے کیا ہیں کہ کسی مسئلے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کا درجہ نہیں بیان کرتے کہ اس کا درجہ کیا ہے. سارے جھگڑے فضائل کو یاد رکھتے ہیں، مسائل احکام کہ اس کا حکم کیا ہے، کہ یہ کام جو ہے جس کی تو نے ترغیب دی، رغبت دلائی، شوق دلایا، اس کی منقبت، اس کا قصیدہ بیان کیا، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جائز ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مباح اور جائز کام کو تو نے واجب اور فرض تو نہیں قرار دیا کہ اللہ اور اس کا رسول کہ ہاں وہ کام مندوب، پسندیدہ، مستحسن تو ہے، لیکن شریعت اسے یسر کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، تیسیر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے جیسے
غافل لوگوں کو بھی تو شریعت نے ساتھ رکھنا تھا. فرمایا کہ کہیں تو نے مباح اور جائز اور مندوب اور مستحب کام کو کہیں فرض کا درجہ دے کر لوگوں کو کافر کافر کہنا تو نہیں شروع کر دیا. فرمایا اللہ نے 2 دریا چلائے، ایک ہے فضائل کا دریا اور دوسرا ہے مسائل کا دریا. بعضوں نے کہا کہ ان 2 دریاؤں سے مراد ہے ایک ہے عمل کا دریا، دوسرا ہے شخصیت کا دریا. فرمایا شخصیت، عمل وجود میں نہیں آتا جب تک اس عمل کو قائم کرنے کے لیے کوئی شخصیت نہ ہو. فرمایا کہ عمل سے پیار کرتے ہو پر شخصیت کو چھوڑ دیتے ہو، شخصیت کو لیتے ہو پر شخصیت کا عمل چھوڑ دیتے ہو. پیر کو تو مانتے ہو پر پیر کے کہے پر تو عمل نہیں کرتے. یہ ٹھگ باز، یہ نمبر 2 قسم کے عامل، یہ نمبر 2 قسم کے. مجھے تو اطلاع تھی کہ ہمارے نہایت ہی محبوب و مکرم مخدوم پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب قبلہ نے تشریف لانا تھا. شاہ صاحب ہوتے تو پھر بات ہوتی. شاہ صاحب بڑے عالم فاضل لوگ، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں ایسے لوگ کہ جن کو علم سے شغف ہو، جن کا علم سے تعلق ہو، جن کا معرفت سے تعلق ہو. یہ ہم لوگ، یہ مذہبی اجارہ دار، یہ مذہبی پنڈت، یہ مذہبی پروہت، یہ مذہبی اجارہ دار جو کہتے ہیں کہ فلانا جنت میں جائے گا، فلان جنت میں نہیں جائے گا. قرآن نے بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ میں، آل عمران میں یہود اور نصارہ کی باہمی چپکلش کو بیان کیا. وقالت اليہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست اليہود. یہود کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، نصارہ نے نہیں جانا. اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یہودیوں نے. جب تک کوئی یہودی نہیں بنے گا اس وقت تک کوئی جنتی. عیسائی کہتے ہیں جب تک کوئی عیسائی نہیں بنے گا کوئی. معذرت کے ساتھ قرآن یہ 1400 سال یہ کوئی پروتھی آؤٹ آف ڈیٹ بات تھی. یہ تیری مسلکوں کی جنگ، تیری میری طبقاتی جنگ، تیری میری گروہی جنگ، اس جنگ کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ مسلمان کہیں تیرے اندر یہ یہود اور نصارہ والی عداوت، دشمنی، کہیں فقہی اور فروعی اختلافات کی بنیاد پر کہیں جنت اور دوزخ کے فیصلے نہ کرتے رہنا. یہ میرے ضمیر کی آواز ہے. فرمایا مرج البحرین یلتقیان. فرمایا کہ اللہ نے 2 دریا چلائے. وہ 2 دریا، فرمایا چلانے والے کو پہلے یاد رکھیے توحید ہے. فرمایا وہ دریا کیا ہے؟ فرمایا وہ موت اور حیات کا، مرد اور عورت کا، حکمت کا اور علم کا، وہ علم طبابت کا، علم طب کا، اور اس کے ساتھ علم دین کا دریا ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے 2 علم دیے. ایک علم الابدان ہے، جسم کے معالجے کا علم، کہ جسم کو کھانسی لگ جاتی ہے، جسم کو بیکٹیریا لگ جاتا ہے، جسم کو بخار لگ جاتا ہے، تب تک اس کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح روح کو بھی کوئی گناہ لگتا ہے، اس کو بھی بیماری آتی ہے. فرمایا کہ جب جسم کو تکلیف ہو تو ایلوپیتھک کے پاس جاتے ہیں ٹیبلٹ اور کیپسول لینے کے لیے. فرمایا اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر علم الادیان، فرمایا علم کے ماہر، مقنن، متخصص، سپیشلسٹ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے. فرمایا قرآن کے ذریعے وشفاء لما فی الصدور. فرمایا قرآنی آیات پڑھ کر شیطان حامان سے مدد لے کر جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں. یہ جھوٹے موکلات علم العادات کے، یہ چکر باز قسم کے عامل نہیں. فرمایا کون؟ فرمایا جو قرآنی آیاتیں پڑھتے ہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں. فرمایا ان کے پاس دکھی لوگ آتے ہیں، یہ ان سے زعفران نہیں مانگتے، یہ ان سے یہ فلاں فلاں چیزیں، کالے بکرے، چٹے بکرے. معذرت کے ساتھ یہ آپریشن، یہ سرجری ضروری ہے شفیق صاحب. فرمایا ضروری ہے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دلوں کے طبیب ہیں، یہ مسیح ہے دل ہے، یہ مسیح ہے نفس ہے، یہ قلب و باطن کو مستنیر کرنے والے، روشن کرنے والے، یہ علی کے دروازے کے یہ کلندر ہیں، یہ منگتے ہیں، یہ گدا ہیں، یہ علی علی کرتے ہوئے رب کو نہیں بھولتے. ان کو پتا ہے کہ علی، یہ علی کی مدد ذاتی ڈائریکٹ بذات مستقل نہیں ہے، کہ علی کے اندر قدرت خدا کی ہے، یہ علی جلوہ قدرت خدا ہے، یہ اللہ کے اذن کا مظہر ہے، یہ اللہ کے ارادے کا مظہر ہے، یہ اللہ کے پیار کا مظہر ہے، یہ اللہ کی محبت
ہے یہ حسن اور حسین، ان کی ذاتی طاقت نہیں، ان کی ذاتی قوت نہیں، یہ توحید کے شناور ہیں، ان میں اسی کا پیار ہے۔ دیتا وہی ہے، داتا حقیقی وہی ہے، معین حقیقی وہی ہے، مشکل کشائے حقیقی وہی ہے، فریاد رس حقیقی وہی ہے، حقیقی داتا، حقیقی مددگار۔ فرمایا اس جھاڑ اور پھونک میں کچھ نہیں، اس ٹیبلٹ اور اس کیپسول میں، یہ ایلوپیتھک کے اور ہومیوپیتھک کے اس کیپسول میں، اس کے صفوف میں، اس کے شنگرف کے اس دوائی میں، صفوف میں کوئی اثر نہیں، مؤثر وہ ہے۔ فرمایا توحید سمجھو عبد القادر جیلانی سے، توحید سمجھو معین الدین چشتی اجمیری سے، توحید سمجھو فرید الدین مسعود گن شکر سے۔ فرمایا یہ توحید کے آستانے، یہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہندو سنمیات کا فتنہ تھا، برہمن شودر وید کشتری کی تقسیم، طبقاتی تقسیم کے اندر آقا اور غلام، چھوٹے اور بڑے کی تقسیم کے فتنے میں جو مبتلا معاشرہ تھا، اس مبتلا معاشرے کو یہ سہارا دینے والے تھے، ایمان دینے والے لوگ تھے۔ فرمایا یہ ٹھگ لوگ تھے؟ نہیں، یہ ٹھگ لوگ نہیں تھے، یہ محبتوں کے لوگ تھے۔ یہ لوگوں کو دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کی لڑائیوں سے بالا تر، یہ مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم سے بھی ان کے پاس ہندو بھی آتا، سکھ بھی آتا، یہودی اور عیسائی بھی ہوتا۔ یہ پیار سے کبھی قوالی اور سیما کے ذریعے سے، کبھی نعت کا نغمہ چھیڑ کر، کبھی غزل چھیڑ کر، غزل مقصود نہیں، قوالی اور سیما مقصود نہیں، اصل مقصود تو ہے دل کے تار ہلانا، جو مردہ ہے انسان، یہ مردہ انسان، اس مردہ انسان کے شعور پر ضرب لگانا، وہ ضرب وہ قرآن کی آیت سے لگ جائے، وہ حدیث مصطفیٰ سے لگ جائے، وہ اللہ کے ذکر سے لگ جائے، وہ توجہ کے فیض سے لگ جائے، وہ جھاڑ اور پھونک کے ذریعے سے لگ جائے، وہ صحبت صالح کے ذریعے سے لگ جائے، وہ مودت اہل بیت کا انجیکشن لگانے سے لگ جائے، وہ علی علی کرنے کی کیفیت سے لگ جائے۔ فرمایا علی علی ہو پھر اندر نہ ہلے، یہ علی علی کرنا نہ ہوا۔ فرمایا علی علی کرنے سے تو پھر گناہ چھٹ جاتا ہے، شراب چھٹ جاتی ہے، زنا چھٹ جاتا ہے، رازنی چھٹ جاتی ہے، ٹھگی بلگی چھٹ جاتی ہے، کالے دندے چھٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر صبح اور شام مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سعید الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، ان کے سینوں میں جب قرآن آتا ہے، جبکہ ان کے سینوں پر جب علم اترتا نزول ہوتا ہے، جب انہیں وہ باطنی غیب کا نظام ان پر منکشف ہوتا ہے، جب یہ کشف اور شہود کے، فرمایا کہ جب ان پر یہاں آشکار چیزیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ پھر یہ لوگ لوگوں کو ذلیل نہیں کیا کرتے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے۔ فرمایا کہ یہ کیا لوگ ہیں؟ فرمایا کہ سعید الفطرت لوگوں پر اگر علم قرآن الہام کشف کا نور نازل ہو تو فرمایا کہ وہاں علم کو ترقی ملتی ہے، علم کے نئے نئے افق، نئے نئے آسمان، علم اور معرفت کے نئے نئے دریا، علم اور حکمت کے اسرار و رموز کے نئے نئے عقدے، نئی نئی گتھیاں سلجھانے کے لیے ماکد پریشان کی، علم اور فکر کی، عقیدے کی جو پھنسی ہوئی جکڑی ہوئی گتھیاں ہیں ان کو کھولتے ہیں۔ جب سود کا دھاگا جب وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو مائی سے پوچھا کرو، اماں سے، بہن سے، کہ یہ جو دھاگا اٹک گیا ہے اب اس کو کیسے کھولو گے؟ ایسے کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، اس گانٹھ کو طریقے سے کھولنا ہوگا۔ یہ جو گانٹھیں ہیں عبد القادر جیلانی نے اپنی معرفت کی دکان اور اپنی معرفت کی خانقاہ بغداد میں کہا، فرمایا عبد القادر کا بات سننے والوں، میں تمہارے اندر کی گرہ کھولتا ہوں، تمہاری اندر کی گرہ نہیں کھولتی۔ یہ عبد القادر کون ہے؟ یہ نواسہ علی ہے، یہ پوتا علی ہے، یہ حسنی حسینی سید ہے۔ عبد القادر کہتے ہیں، فرماتے ہیں غوث پاک، فرمایا جانتے نہیں ہو میں تمہاری گرہیں کھولتا ہوں، یہ میرے اوپر پھر صرف کے، نحو کے، منطق کے، کلام کے، تفسیر کے، حدیث کے یہ نکتے، اور کہتے ہیں کہ یہ اشعار عربی کے کیسے پڑھتے ہیں، یہ تسبیح کے دانوں پر گرہ لگاتے رہتے ہیں، میں تو ان کے دلوں کی گرہ کھولنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جانتے نہیں ہو؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اے آسمان کی، اے آسمان کے بادلوں، اے آسمان کے مطلع پر چمکنے والے ستاروں، سیاروں، آؤ میری مدد کرو،
چنگیز کے ظلم اور ستم میں اس کی گلیاں خون سے بھر گئی ہیں. یہ بغداد میرے سے اکیلا آباد نہیں ہوتا. اہل بغداد منافق ہو گئے, یہ مشرک ہو گئے, یہ کافر ہو گئے, یہ قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہو گئے. ان کی کایا کیسے پلٹے گی؟ سورج چاند آؤ میری مدد کے لیے. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, اکیلا میرے سے کچھ نہیں ہوتا, اکیلا میرے سے کچھ نہیں ہوتا, آؤ میری مدد کے لیے. ہے علی فرماتے ہیں کہ سعید الفطرت لوگوں کے سینوں میں قرآن آئے تو پروان چڑھتا ہے. فرمایا بد خسرت کہ جن کا قول